روحانیت ملتی ہے آ کر پھر واپس چلی جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ روحانیت ایک دفعہ انسان کے پاس آ جاتی ہے، پھر وہ ایسے کون سے کام کرتا ہے جس سے وہ واپس چلی جاتی ہے؟ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو غور سے سنیے گا، سمجھ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا بڑا خزانہ تھا جو اب نہیں رہا۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے میرے پاس روحانیت تھی، پہلے میں چیزوں کو کسی اور رنگ ڈھنگ سے دیکھتا تھا، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ اب اگر ذکر فکر کو بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کو بیٹھتے ہیں، تو ایک تو دل نہیں لگتا، دوسرا طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا ختم ہونے کے وجوہات بہت سارے ہوتے ہیں، فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں جن کو اگر ایڈریس کیا جائے، جن کو اگر سمجھا جائے تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، روحانیت ایک علم ہے۔ میں روحانیت کو ایک علم کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا علم جتنا بھی ہو، جس کے پاس جتنا بھی ہے، وہ علم جس کے ذریعے وہ جو باطنی دنیا ہے، جو وجود ہے، باطن کا وجود، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، وہ انسان کا ہو، پیڑ پودوں کا ہو، جانوروں کا ہو، کسی بھی چیز کا جو باطنی وجود ہے، وہاں تک رسائی، وہاں تک پہنچ جانا، اس کے اندر کی چیزوں کا پتہ چل جانا اصل روحانیت ہے۔ روحانیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو جن، بھوت، پریت، آتما نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ دم درود کرنا شروع کرو، تعویذ بناؤ اور اپنا دھندا اسٹارٹ کر دو، یا آپ کو مستقبل کا پتہ چلنے لگ جائے گا۔ یہ ساری باتیں، جادوئی باتیں، یہ طلسمی باتیں، یہ فضول کی باتیں ہوتی ہیں۔ روحانیت کا اصل مقصد ہے کہ وہ علم حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی غیر معمولی شخصیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو میں نے اپنی طرف سے علم دیا، علم لدنی دیا، کتاب کا علم دیا، چاہے وہ حضرت خضر ہو یا آصف بن بلقیاس ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ روحانیت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے، تم کہہ دو کہ روح اللہ کے امر سے ہے، اور میں نے بہت کم علم دیا ہے روح کے بارے میں۔ اور روحانیت کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہے۔ میں یہ کلیئر باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں۔ اب روحانیت تھی، مطلب علم تھا۔ اب علم کا جانا صرف ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایک جو فیکٹر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی علم کسی کے پاس آ جاتا ہے تو پھر وہ علم اس کے ساتھ دو پوزیشنز یا سچویشنز بن جاتی ہیں۔ ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ علم اوپر سے گزر جاتا ہے، اور دوسرا علم اندر میں سما جاتا ہے۔ جب اپنے اندر علم سما جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، اس کو روحانیت کی منزلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ پاور ہے۔ اور دوسرا، جب علم اوپر سے گزر جائے تو پھر انسان شیطان بن جاتا ہے۔
اپنے علم پہ جو کچھ اس نے سیکھا، جو اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے دین عطا ہے، اس پہ وہ فخر کرنے لگتا ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ میں کسی کو پوائنٹ کر کے بات نہیں کروں گا، لیکن بچپن سے لے کے ابھی تک میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی، کہ جب پڑوس میں ہم گلیوں پہ نکڑ پہ کھڑے رہتے تھے اور اذانوں کا ٹائم ہوتا تھا، تو گلیوں کے بڑے بزرگ یا کچھ ایسے نوجوان بھی نماز پڑھنے کے لیے جب اذانیں آتی تھیں وہ نکلتے تھے۔ کوئی اپنی آستینیں اوپر کر رہا ہوتا تھا تو کوئی وہ وضو کے لیے، تاکہ وضو خانے میں جا کے وضو کرے، تو کوئی ایسے ہوتے تھے جو گھر سے ہی وضو کر کے نکلتے تھے، اور ان کے چہروں پہ وہ پانی کا نشان، وضو کا نشان صاف نظر آتا تھا۔ لیکن ان میں اکثر لوگ، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے بھی شاید یہ چیز نوٹ کی ہوئی ہو یا نہ، لیکن اس میں اکثر لوگ ایسے میں نے دیکھے جن کو اپنی نمازوں پہ فخر تھا۔ ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ نوجوان جو نماز نہیں پڑھتے، نکڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل جہالت کے دور میں گزر رہے ہیں، ان کے لیے دوزخ پکی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جنت کی ٹکٹ ان کے جیبوں میں پڑی ہے۔ حالانکہ قرآن میں کلیئر کہا گیا ہے فویل للمصلین، وہ جو مصلی کرتے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو روحانیت میں جب علم آ جاتا ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، وہ علم انسان کو خاموش کر دیتا ہے، اور وہ خاموشی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور جب علم اوپر سے گزر جاتا ہے تو ایسے لوگ بن جاتے ہیں شیطان کے چیلے، کیونکہ شیطان نے بھی، ابلیس نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، اس نے اپنے علم پہ، اپنی بناوٹ پہ فخر کیا کہ میں، بالکل اسی طرح وہ انسان میں آ جاتی ہے کہ میں فلاں ہوں، میں سید ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، اور میرا یہ طریقہ کار ہے، میرے پاس یہ علم ہے، تمہارے پاس یہ علم نہیں۔ پھر وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، ایسے بہت سارے ہسٹری میں آپ نے علماء دیکھے ہوں گے جنہوں نے 300 کتابیں لکھی اسلام پہ، دین پہ، اور پھر وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور خود کو نبی کہنے لگے، خود کو رسول کہنے لگے، اور ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس میں بھی دیکھو گے تو ایسے آپ کو بھی نظر آئیں گے، جو آپ کے دوستوں میں، آپ کے سرکلز میں موجود ہوں گے لوگ، جو اپنی علم پہ، جو اپنی عقل پہ، جو اپنے فہم پہ، جو اپنی جوانی پہ، جو اپنی خوبصورتی پہ، جو اپنے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا کیا ہے، جو دھن ہے، جو دولت ہے، جو رشتے ہیں، جو اولاد ہیں، ہر چیز پہ فخر کرتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور اسی فخر کی وجہ سے روحانیت چلی جاتی ہے۔